پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب اللہ کے ولی پر دو غیر مسلموں نے حملہ کیا تو ان غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہوا، اس کے علاوہ شیر اور دریا پار کرنے کا واقعہ کیا تھا، یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، سید میر حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، اس لیے آپ اللہ کے بھروسے پر اپنے وطن کو چھوڑ کر لاہور آ کر رہنے لگے تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکے۔ یہاں کے لوگوں نے آپ کو کئی طرح سے تنگ بھی کیا۔ سید میر حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ سے بہت سی کراماتیں ظاہر ہوئی، لیکن آپ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے کراماتیں ظاہر نہ ہو۔ پھر بھی اللہ کی رحمت سے کئی لوگوں کے سامنے آپ کی کراماتیں ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ زمانہ غیر مسلموں کا تھا، اس لیے اس میں سے ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ آپ شہرت نہیں چاہتے تھے، لاہور کی آبادی سے دور جنگل میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر اسی میں رہا کرتے تھے۔ آپ دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے پاس جاتے، انہیں اسلام کا پیغام سناتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک محلے کے دو نوجوانوں نے یہ منصوبہ بنایا، یہ تبلیغ کرنے والا بوڑھا ہمیں اکثر آ کر توحید اور رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لہٰذا اللہ ہی کو اپنا معبود مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پوری ہونے کی التجا کرو۔ وہی اللہ تمام دنیا کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہی رازق ہے۔ اسی کے حکم سے زندگی ملتی ہے اور موت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اللہ کا یہ بندہ ہمارے بتوں کے خلاف یہ بات کہتا ہے کہ یہ انسان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہیں کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے، لہٰذا اس مذہب کو چھوڑ کر ایک خدا اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بن جاؤ۔ ان کی باتوں میں آ کر مسلمان دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا ان کا دین ہم پر غالب آ جائے گا۔ یہ وقت آنے سے پہلے کیوں نہ ہم اس بوڑھے کا کام تمام کر دیں تاکہ ان کا قصہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ یہ سوچ کر ان دونوں نوجوانوں نے آپ کو جان سے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کا وہ بندہ کہاں پر رہتا ہے تاکہ ہم وہاں اس بزرگ کی زندگی کو ختم کر دیں۔ لوگوں سے پتہ چلا کہ اللہ کا وہ بندہ آبادی سے دور ایک دریا کے قریب رہتا ہے، وہاں ان کے رہنے کا ایک ڈیرا ہے جہاں سے آ کر وہ ہمیں دین کا پیغام سناتا ہے۔ ایک دن وہ دونوں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی جھوپڑی کے قریب آ کر ایک مقام پر چھپ گئے۔ انہوں نے سوچا شام کا اندھیرا چھانے کے بعد آپ کے کمرے میں داخل ہو جائیں گے اور اپنا مقصد حاصل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ آخرکار حضرت نے جب عشاء کی نماز ادا کی، اپنے کمرے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گئے تو ان دونوں نوجوانوں نے سوچا خوب موقع ہے، اپنا کام پورا کر کے چلو یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے دوست یعنی اللہ کے ولی ہر وقت اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ جب وہ قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے کمرے میں داخل ہوئے اور جیسے ہی انہوں نے تیز دھار والے چھری سے آپ پر وار کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کہ ان کی آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا، یعنی انہیں نظر آنا بند ہو گیا۔ انہوں نے سوچا ہمیں کچھ دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ وہ گھبراہٹ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آئے انہیں دوبارہ نظر آنے لگا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی ہمیں یہ شاید وہم ہوا تھا کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ حضرت پر وار کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، مگر پھر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تیسری بار انہوں نے پکا ارادہ کیا ہمیں ویسے ہی بار بار نظر ختم ہونے کا وہم ہوتا رہا ہے۔ پھر جب وہ تیسری بار آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو ان کی بصارت نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب تیسری بار بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہیں ہم
اپنا مقصد پورا کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے اندھے نہ ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا سچا بندہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت سے کہنے لگے، حضرت ہم تو آپ کو ختم کرنے کے ارادے سے یہاں پر آئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سوچ اور فکر کو بدل دیا، ہم گمراہی میں ہیں، آپ کا راستہ ہدایت والا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ہدایت والی راہ پر شامل فرما لیں۔ حضرت سید میر حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اللہ نے ان کی عقل اور فراست کو کھول دیا ہے۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور دین حق کی سچی باتیں بتائیں اور کلمہ پڑھا کر ان دونوں کو اسلام میں شامل کر لیا۔ حضرت نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور محنت کر کے حلال روزی کمایا کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ سید میر حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص مسلمان ہو کر آپ کا انتہائی عقیدت مند بن چکا تھا اور وہ آپ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ شخص کسی کام کے لیے دریائے راوی کے پار گیا، جہاں اسے جو کام کرنا تھا وہ کام مکمل کیا۔ وہ کام مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آنے کے ارادے سے دریا کی طرف چل دیا تاکہ وہاں سے کشتی پر بیٹھ کر دریا کو پار کر کے اپنے گھر واپس آ جائیں۔ ابھی وہ دریا تک نہیں پہنچا تھا کہ اتنے میں اچانک موسم خراب ہو گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی، آسمان پر بادل چھا گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ گھبرانے لگا۔ اس کے بعد بارش بھی شروع ہو گئی، مگر طوفان کا زور بڑھتا گیا۔ وہ کوشش کر کے دریائے راوی کے کنارے تک پہنچا کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر دریا کو پار کر کے اپنے گھر جا سکے، مگر طوفانی بارش کی وجہ سے دریا پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی کشتیاں لے کر اپنے گھر جا چکے تھے۔ وہ شخص حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دریا کے کنارے پر کھڑا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ ہی مجھے اس پریشانی سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا کہ اگر تیری زندگی باقی ہے تو اللہ تیری واپسی کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرمائے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پریشانی سے نجات کیسے ملے، اتنے میں اس نے دور سے ایک شیر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اسے تو جان کے لالے پڑ گئے، گویا کہ اس کے سامنے موت نظر آنے لگی۔ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں نے دنیا کے بتوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کو مانا، لہٰذا اللہ میری ضرور مدد فرمائے گا۔ ایک دم سے اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے روحانی طور پر سید میر حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ وہ درندہ جو اس شخص کی طرف چلا آ رہا تھا ایک دم سے رک گیا۔ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا الہی اس درندے کا رخ اسی طرف موڑ دے جس طرف سے یہ آیا ہے۔ آپ کا التجا کرنا تھا کہ وہ درندہ واپس ہو گیا۔ حضرت نے اسے تسلی دی اور کہا، میرا ہاتھ پکڑو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ یہ بندہ خیر و عافیت کے ساتھ میری رہائش گاہ تک پہنچ جائے۔ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو آپ کی رہائش گاہ پر بآسانی پہنچا دیا۔ آپ نے اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ حضرت کے کمرے میں موجود ہے۔ آپ نے اسے تسلی دی کہ یاد رکھو، دکھ اور سکھ میں مسلمانوں کا کارساز اللہ ہی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد مانگو، اللہ مومنوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ آپ نے اسے نصیحت کی، یاد رکھو زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک کسی انسان کی زندگی باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر کے اسے زندہ رکھتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ آپ نے اس شخص کو رات اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس نے آپ کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ جب سورج کی روشنی اچھی طرح سے پھیل گئی تو وہ حضرت سے اجازت لے کر اپنے شہر
اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ کے ولیوں کی منصب و مقام کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور کم سے کم ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آج کی ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔